السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد۔ مرحبا بعودتکم ایها الطلاب الكرام الى درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ تعالی وجزاکم اللہ احسن الجزاء فی العاجل والآجل۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی وبعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 56، سبق نمبر 56 ہے، اور آج کے اس سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ احادیث 3397 سے لے کر 3405 تک انشاءاللہ حسب معمول ان احادیث کے اردو ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت الفاظ و عبارات کی قدر وضاحت بھی کرتے چلیں گے، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ہم اس حدیث یا کوئی بھی اس کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی کریں گے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کتاب العتق کے حوالے سے یہ ابواب تھے، اور ہمارا جو اس وقت زیر مطالعہ باب ہے، جیسا کہ گزشتہ سبق سے بھی یہ معلوم ہے ہمیں کہ وہ ایسے غلام کے بارے میں جس کے کئی ایک مالک ہوں، یا پھر یہ ہے کہ کوئی قریبی رشتہ دار اپنے غلام کو خرید لے، یا کوئی شخص جو ہے وہ مرض کی بیماری کی حالت میں کوئی غلام آزاد کرے۔ تو اس سلسلے میں شرعی کیا رہنمائی ہے، آپ سے میں احادیث جو ہے وہ شیئر کیے دیتا ہوں۔ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون سی حدیث ہے۔ پہلی 3394 حدیث، یہ گزشتہ سبق کی کچھ ایک دو احادیث زیر مطالعہ جو تھیں وہ ذکر نہیں ہو پائی تھیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی ذکر ہو جائیں۔ ایک تو یہ حدیث ہے 3394، وعن ابن عباس عن النبی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اذا ولدت امت الرجل منہ، اگر آدمی کی کوئی لونڈی یعنی مالک کی لونڈی اگر جنم دے کوئی بچہ، منہ اس مالک سے، فہیا معتقۃ، تو وہ آزاد ہو جائے گی اس وقت، ان دبر منہ او بعدہ، اس کے پیچھے، کیا مطلب، یعنی اس کی وفات کے بعد۔ مالک جو ہے یوں ہی آگے پیچھے ہو جائے یا گم ہو جائے، عطا پتہ نہ ہو، تو وہ موت کے حکم میں آ جائے یا خود فوت ہو جائے، تو اس کے بعد وہ از خود آزاد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ رواہ الدارمی، اس امام دارمی نے روایت کیا ہے، اور یہ احکام و مسائل جو ہیں اس دور سے متعلقہ ہیں جہاں جو زر خرید لونڈیاں یا غلام ہوا کرتے تھے۔ حدیث کی سند ضعیف ہے، اور سند میں حسین بن عبداللہ ہاشمی ضعیف راوی ہے، جبکہ شریک القاضی معروف یہ مدلس اور عنان راوی ہے، یہ بھی اس کی سند میں موجود ہے۔ تو فائدہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مالک اس کو اپنے ہوتے ہوئے فروخت بھی نہیں کر سکتا، اور اس پر اہل علم کا اجماع ہے۔ تو ٹھیک ہو گیا جی۔ چلتے ہیں آگے۔ حدیث ہے ہمارے پاس 3395، وان جابر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال کہتے ہیں، بعنا امہات الاولاد علی عہد رسول اللہ، ہم بیچا کرتے تھے امہات الاولاد یعنی لونڈیوں کے بچے، امہات الاولاد، ام الولد اس کو کہتے ہیں کہ جس کا مالک جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم بستری کرے اپنی لونڈی کے ساتھ، اور اس سے پھر وہ کوئی بچہ یا اولاد پیدا ہو جائے، تو اس کو ہم ام الولد کے نام سے حدیث میں موسوم کرتے ہیں، یا اس دور میں ام الولد کہا جاتا تھا عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بعنا امہات الاولاد علی عہد رسول اللہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت عہد میں یا عہد رسالت میں امہات الاولاد، اولاد، ہاں جی،
ام الولد یا امہات اس کی جمع ہے، وہ لونڈی جس کے ساتھ اس کا مالک ہم بستر ہو اور اس سے اولاد پیدا ہو گئی ہو تو اس کی ہم بیع کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ فلما کان عمر، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، عہد خلافت نہانا عنہ، تو انہوں نے ہمیں اس سے منع کر دیا، فانتہینا، تو ہم اس سے رک گئے۔ اب اس کی وجہ تو معلوم نہیں ہو پائی کہ کیوں انہوں نے روکا۔ بہرحال آپ جانتے ہی ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں کئی ایک ایسے امور تھے اصلاحات کے طور پر یا اس وقت کے شدید تقاضوں کی بنا پر ان امور کو انہوں نے لاگو کیا تھا، لیکن وہ وقتی تھے۔ وہ امور جو ہیں یا جو اصول جو انہوں نے حکم احکام لاگو کیے تھے وہ مستقل پرماننٹ نہیں ہو سکتے، اور نہ ہیں، نہ ہی سلف صالحین نے ان کو پرماننٹ، جیسا تطلیق ثلاثہ کا معاملہ اور بھی کئی معاملات ہیں، وہ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے اصلاحات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو یہ وقتی چیزیں تھیں، بعد میں جب وہ ضرورت ختم ہو جائے تو اصل حکم واپس آ جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ معاملات جو ہیں کہ یہ لونڈیوں سے متعلقہ، ان کی ہمیں ضرورت نہیں، اس لیے ہمیں اس میں سر کھپانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ 3396 حدیث ہے۔ تو یہ حدیث ہے جیسا کہ 3395 اس کا حکم سن لیجئے جو ہم نے پڑھا ہے۔ حدیث کی سند صحیح ہے، اور حدیث میں ام ولد سے مراد وہ لونڈی میں نے جیسے ذکر کیا ہے کہ جس کے ساتھ اس کا مالک ہم بستر ہو جائے اور اس سے وہ بچہ پیدا ہوا۔ اہل حدیث علماء کے ہاں ام الولد کا بیچنا پھر حرام ہے، اور کہتے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ کو خبر نہیں ہوئی اس کے نسخ کی، پہلے ام ولد کی بیع جائز ہوگی، پھر آپ نے اس سے منع کر دیا ہوگا، اور اس کی دلیل سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے منع کرنا ہے۔ تو یہ بھی بات سامنے آ گئی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے روکا اسی لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اس سے ممانعت جو ہے وہ صادر کر دی، اور آپ نے روک دیا ہوگا، اور جو حدیث کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا علم نہ ہو سکا ہو۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی، واللہ اعلم عالم بالصواب۔ آگے آتے ہیں۔ وان ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعتق عبدا، کہ جس شخص نے بھی کوئی غلام آزاد کیا، وَلَهُ مال، اور اس غلام کا کوئی بھی مال ہو، جس شخص نے بھی کوئی غلام آزاد کیا اور اس آزاد کیے گئے، یہ عزیز طلبہ پیچھے کسی کا فون جو ہے یہ اوپن ہے، پلیز اس کو ذرا بند کر دیجیے گا۔ جی، من اعتق عبدا، جس شخص نے بھی کوئی غلام خریدا، وَلَهُ مال، اور اس نا آزاد، اعتق یعتق، جس نے آزاد کیا، اور اس کا کوئی مال بھی ہو اس غلام کا، یا اس کے پاس کوئی مال ہو جس کی وہ ملکیت رکھتا ہو، فمال العبد لہو، تو غلام کا مال اسی کا ہی رہے گا، الا ان السلام علیکم سر۔ جی جی، وعلیکم سر السلام۔ اسکرین شیئر نہیں ہو رہی ہمارے ساتھ۔ اچھا، شروع سے ہی نہیں ہو رہی؟ جی سر۔ تو آپ بتا دیا کریں، فوری شروع میں ہی بتا دیا کریں۔ جی سر، میرے پاس بک کھلی تھی اس لیے میں وہ میسج کیا تھا، میں نے غور کیا کہ ہاں جی، صحیح اب آپ شیئر ہو رہی بتائیے، آپ دیکھیے۔ ہے۔ جی سر، اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے۔ ٹھیک، چلیں، الحمدللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعتق عبدا، جس شخص نے بھی، مالک نے اپنا کوئی غلام آزاد کیا، وَلَهُ مال، اور اس کے پاس مال ہو اس غلام کے پاس، فمال العبد لہو، تو غلام کا مال اس کا اپنا اس کے پاس ہی رہے گا، الا ان یشترط السید، الا یہ کہ جو سید ہے اس کو، یعنی جو اس کا مالک ہے، آزاد کرتے وقت کوئی اس بارے میں شرط باندھ لے یا لگا لے، پھر اس کو آزاد کرے، تو پھر اس شرط کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ رواہ ابو داود و ابن ماجہ، اس امام ابو داود اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ دونوں نے اس کو حدیث کو
روایت کیا ہے اپنی اپنی کتب حدیث میں۔ تو یہ حدیث 3396 حدیث آ گئی ہے۔ حدیث کی سند صحیح ہے، اور علماء ظاہریہ جو ہیں، اہل الظاہر، آپ نے ان کے بارے میں پڑھا ہوگا کچھ نہ کچھ، ان کا عمل تو اسی حدیث کے ظاہر، کیونکہ وہ اہل ظاہر کہلائی اسی لیے جاتے ہیں کہ نصوص کا جو ظاہر ہے اسی پر ان کا موقف ہوتا ہے۔ تو علماء ظاہریہ جو ہیں، خاص طور پر امام ابن حزم جو ہیں اور ان کے فالورز، اسی حدیث کے موافق ہی اپنا جو ہے موقف رکھتے ہیں کہ آزاد کرتے وقت غلام کا مال غلام کے پاس ہی رہے گا، لیکن جمہور اہل علم جو ہیں وہ ان کا موقف اس کے خلاف ہے۔ تو ہمیں اختلاف میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈیپ آگے چلتے ہیں۔ وَنَبِي الملیح یا نبی ہے، ابو ملیح رحمہ اللہ اپنے والد سے یہ روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا اعتق شخصا، کہ ایک آدمی نے، یہ جو مالک تھا، اس نے آزاد کیا اپنا حصہ من غلام، غلام سے، اس غلام کے کئی ایک مالک ہوں گے۔ تو فذکر ذلک للنبی، تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی گئی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، لیس للہ شریک، اللہ کے لیے کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ فاجاز عتقہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترغیب دلائی کہ اس پورے غلام کو آزاد کر دے۔ اگر ایک حصہ اپنا آزاد کیا ہے تو اس کو بیچارے کو فائدہ تو ہو، بقیہ غلامی جو ہے وہ اس میں وہ پستا رہے گا۔ تو آپ نے یہ ترغیب دلائی اس کے پورے غلام کو آزاد کرنے کی، جیسے پہلی روایات بھی اس بارے میں آئی ہیں۔ رواہ ابو داود، اسے امام ابو داود نے روایت کی ہے اپنی سنن نبی داود میں، 3397 حدیث صحیح ہے۔ اور شق سن کو انڈر لائن کی، اس کا مطلب ہے ایک حصہ، اپنا حصہ۔ 3398 حدیث وان سفینہ تھا، جی، سیدنا سفینہ رحمہ اللہ تعالی سے یہ روایت مرویہ، قال، کہتے ہیں کنت مملوکن لأم سلمہ تھا، ہاں جی، سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کنت مملوکن لأم سلمہ تھا، میں غلام تھا ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فقالت، تو وہ کہنے لگی مجھے، او تیقو کا، میں تجھے آزاد کرتی ہوں، واشترط علیک، اور میں شرط لگاتی ہوں تجھ پر، یا اس شرط کے ساتھ، ان تخدم رسول اللہ ما عشتا، کہ تو جب تک زندہ رہے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے گا۔ ان تخدم رسول اللہ ما عشتا، فقلت، تو میں نے کہا، ان لم تشترطی، اگر آپ یہ نہ بھی شرط لگاتی، علیہ مجھ پر، ما فارقت رسول اللہ ما عشتو، تو زندگی بھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مفارقت یعنی مصاحبت ہے وہ میں نہ چھوڑتا، یعنی آپ کے ساتھ رہتا، آپ کی خدمت کرتا رہتا، اگر آپ یہ شرط نہ بھی لگاتی۔ فاعتقتنی، تو انہوں نے پھر مجھے آزاد کر دیا، واشترطت علیہ، اور مجھ پر یہ شرط باندھ دی یا لگا دی۔ رواه ابو داود و ابن ماجہ، اسے امام ابو داود اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ دونوں نے اپنی اپنی کتب حدیث میں ذکر کیا ہے۔ حدیث کی سند عزیز طلبہ حسن یعنی صحیح ہے، اور اہل حدیث علماء کا موقف اس حدیث کے ہی موافق ہے کہ آزاد کرنے والا کوئی ایسی اپنی آزادی کی، اس کو آزاد کرنے کے ساتھ ایسی شرط لگا دے جو جس کا وہ متحمل ہو، اور اس کے لیے وہ شرط بھی جائز ہو، اچھی ہو، احسن ہو، اور اس کے اور اس دونوں کے حق میں بہتر ہو، دین اور دنیا کے اعتبار سے بھی، اور اس کی وہ طاقت میں بھی ہو، استطاعت میں۔ 3399 وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، عمر بن شعیب اپنے باپ سے، اور ان کے جو باپ ہیں وہ اپنے دادا سے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے، وہ عن النبی، و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، المکاتب عبد، مکاتب جو غلام ہے وہ غلام ہی رہے گا، ما بقی علیہ،
من مکاتبت ہی درہم، جب تک کہ اس پر ایک درہم بھی مکاتبت کا باقی رہے۔ مکاتب ہوئی جو کہ آقا کے ساتھ لکھنا پڑھنا کر لے کہ اتنی قیمت ادا کر کے یا قسطیں میں آزاد ہو جاؤں گا۔ رواہ ابو داود، اس امام ابو داود نے روایت کیا ہے، اور حدیث کی سند حسن یعنی صحیح ہے۔ حدیث میں لفظ المقاتب وہ غلام ہے جس سے مالک یہ بات کہے کہ تو اتنا مال ادا کر دے تو پھر تو آزاد متصور ہوگا۔ 3420 وان ام سلمہ تھا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین قالت کہتی ہیں قال رسول اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان عند مقاتب احدی کنہ، اگر ہو تم میں سے کسی ایک کے مکاتب کے وقت پاس، اگر ہو تم یعنی عورتوں، تم عورتوں کنہ ہے نا احدی کنہ، تم عورتوں کے کسی ایک مکاتب غلام کے پاس اگر ہو کیا وفاءن اتنا پیسہ یا اتنی رقم یا اماؤنٹ کہ وہ اس کو دے کر آزاد ہو سکتا ہو ایک ہی وقت میں، تو فلتحتجب من ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی مالکہ جو ہے خاتون اس سے پردہ کرنا شروع کر دے، اس سے پردہ کرے، وہ حجاب میں رہنا شروع کر دے۔ رواه ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ، امام ترمذی، امام ابو داود، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ سب نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ اس حد تک پردے کے اہتمام کا ہماری شریعت طاہرہ کے اندر ایک غیر محرم کے لیے اہتمام یا توقید ہے۔ اچھا جی، 3420 ہے، حدیث کی سند حسن یعنی صحیح ہے، اور حدیث کے الفاظ فلتحتجب منہ کا مطلب واضح ہے کہ تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے پردہ کرے۔ تو عزیز طلبہ، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ زر خرید غلام سے عورت کو پردہ کرنا ضروری نہیں، جو مالکہ ہے، جو جس نے خریدا ہے غلام کو پیسے دے کر اور وہ اس کی ملکیت میں آ گیا ہے، تو اس کے لیے مالکہ جو ہے خاتون، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اپنے خامند یا اپنے جو غلام ہے اس سے وہ پردہ کرے، اس کو اس کی اجازت ہے بغیر پردے کے اس کے سامنے آنے کی۔ اچھا جی، مگر وہ جوان اور بالغ ہو، اگرچہ وہ جوان بھی ہو اور بالغ بھی ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ حدیث میں یہ جو حکم ہے یہ احتیاطاً ہے، احتیاط کے طور پر اہل حدیث علماء اور امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں غلام اپنی مالکہ کا محرم ہے۔ علماء اہل حدیث اور امام شافعی ان کے ہاں یہ مالک اپنی مالکہ کا غلام جو ہے وہ محرم ہے، یعنی محرم سے مراد یہ ہے کہ وہ غیر محرم نہیں، اس سے اس کو پردہ نہیں ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک پردہ کرنا چاہیے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اس بارے میں کیا دلیل ہے؟ واللہ اعلم عالم بالصواب۔ حدیث کے بغیر عمومی جو نصوص ہیں ان پر وہ شاید قیاس کرتے ہوں گے، واللہ اعلم۔ جب حدیث آ گئی ہے اور صحیح حدیث ہے تو استثناء ہوگا۔ اچھا جی، 3401 حدیث ہے، وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، ہاں جی، عمرو بن شعیب سے ہی یہ روایت ہے، وہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے رضی اللہ عنہم اجمعین روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کاتب عبدہ، جس مالک نے اپنے غلام سے مکاتبت کی یعنی لکھ پڑھ کر لی آزادی، اس کو آزاد کرنے کے سلسلے میں، علی میات اوقیۃ، 100 اوقیہ پر، ٹھیک ہے جی، فأداها، تو اس غلام نے اپنے مالک کو وہ ساری رقم ادا کر دی، الا عشرۃ اواق، سوائے 10 اوقیہ کے، یعنی 90 جو اوقیہ ہیں وہ انہوں نے 90 اواق وہ اس نے ادا کر دیے اپنے مالک کو، لیکن 10 جو ہے وہ نہیں کر سکا، الا عشرۃ اواق، 10 اوقیہ جو ہیں وہ باقی رہ گئے، او کالا عشرۃ دنانیرا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ
عشرۃ اواقن ذکر فرمائے، یا پھر یہ آپ نے فرمایا عشرۃ دنانیرا، 10 دینار جو سونے کے سکے ہوتے تھے۔ راوی کو شک ہے تو انہوں نے دونوں الفاظ استعمال کیے، ذکر کیے ہیں کہ آپ نے عشرۃ اواقن کے لفظ ادا کیے یا عشرۃ دنانیر کے الفاظ ذکر کیے۔ ثم عجزا، پھر وہ غلام جو ہے وہ عاجز آ جائے، یعنی بقیہ 10 دینار یا 10 اواق کو کیا جو ہے وہ نہ کر سکے وہ ادا، فهو رقیق، تو وہ غلام ہی رہے گا، وہ غلام ہی ہے، کیونکہ غلامی سے آزادی کے لیے آخری ایک بقیہ یا ایک دینار تک جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ رواه ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ، اسے امام ترمذی، امام ابو داود، امام ابن ماجہ رحمہم اللہ سب نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اپنی اپنی کتب حدیث میں۔ 3401 حدیث، یہ حدیث سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، حسن ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور باقی حدیث کا مفہوم واضح ہے کہ اصل آزادی پوری قیمت ادا کرنے پر ہی ہوگی۔ 3402 حدیث آگے وانی ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت عن النبی، و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، اذا اصاب المکاتب حدا او میراثا، جب اصاب پالے مکاتب، وہ غلام جس نے لکھ پڑھت کی اپنی آزادی کی اپنے آقا کے ساتھ، جب وہ پالے حدن، ہاں جی، دیت کا مال، او میراثن یا وراثت کا مال، حدن یعنی دیت کا مال، یا میراثن وراثت کا، میت کا چھوڑا ہوا مال، جب وہ پالے یا اس کا وہ مستحق بن جائے، ٹھہر جائے اپنی، تو وارثہ بے حساب ما عتق منہ، تو وہ وارث بنے گا اپنی اس آزادی کے حساب سے جو وہ آزاد ہو گیا ہو اپنے مالک سے، ما عتق منہ، وارثہ بے حساب ما عتق منہ، وہ مکمل آزاد شخص والا حصہ نہیں پائے گا، بلکہ جس نسبت یا جس حد تک وہ مکاتب اپنی قسطیں یا رقم اماؤنٹ پے کر کے جتنی جس حد تک وہ آزاد ہو گیا ہو، اسی حد تک وہ دیت کا مال اگر اس کو مل رہا ہے کسی کی طرف سے یا وراثت کا، تو وہ اسی حساب سے ہی لے گا۔ رواه ابو داود و ترمذی، اور اس امام ابو داود اور امام ترمذی رحمہم اللہ دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ وفی روایت اللہ، اور امام ترمذی کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، قال، آپ نے فرمایا، یؤد المکاتب، ادا کیا جائے گا مکاتب، ہاں جی، دیا جائے گا مکاتب، ہاں جی، غلام، بے حصہ تھے، وہ حصہ، ما ادا دیت حر، جو کہ اس نے ادا کر دیا ہو اپنے مالک کو آزادی کی دیت کے سلسلے میں، ہاں جی، آزادی کے لیے جو اس نے حصہ مالک کو ادا کر دیا ہو، اسی کے حساب سے اس کو حصہ دیا جائے گا، اور وہ دیت حر کہلائے گی، یعنی آزادی کی دیت۔ وما بقیہ دیت عبد، اور جو باقی رہ گیا ہوگا اس کا آزادی کے علاوہ یعنی غلامی میں، تو اس کو پھر وہ بقیہ حصہ غلامی کی حیثیت سے دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ آزاد شخص جو ہوگا، آزاد شخص اس کا حصہ جو ہوتا ہے وہ اپنا ہوتا ہے الگ وراثت میں، اور جو غلام ہوتا ہے اس کا حصہ پھر بدل جاتا ہے آزاد شخص کی نسبت، آزاد شخص سے ہٹ کر غلام کا حصہ وراثت میں اور ہوتا ہے اور آزاد کا اور ہوتا ہے۔ تو اگر مکاتب ہے تو اس کو جتنا وہ جس نسبت سے وہ آزادی حاصل کر چکا ہے، یعنی اگر 3 4 مالک ہیں اور 1 2 نے آزاد کر دیا اس کو اپنے حصے سے، یا تینوں نے زیادہ نے کر لیا ہو، ایک رہ گیا ہو، اسی حساب سے اس کو وراثت میں مال ملے گا، اور جو بقیہ ہوگا اگر حواس ہے یا تیسرا 1/3 اگر رہتا ہے، تو اس کو پھر 1/3 جو حصہ ہے وہ غلامی کی حیثیت سے ملے گا وراثت سے، یہ معنی ہے اس کا۔ وضعفہ، تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ روایت ذکر کر کے اور یہ الفاظ بھی
تو اس کی تضعیف بھی کی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ضعیف انہوں نے اس کو قرار دیا ہے حدیث کو۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حکم لگایا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ 3402 حدیث۔ تو حدیث کی سند صحیح ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی اپنی تحقیق کے مطابق انہوں نے ذوف کا حکم لگایا، جبکہ دیگر اہل تحقیق، اہل علم محدثین نے اس کی تحقیق کی تو یہ سند کے اعتبار سے درست حدیث ثابت ہوئی۔ 3402 جو کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ہم نے پڑھی ہے۔ اور امام شوکانی رحمہ اللہ نے الدرر البہیہ میں، بڑی فقہ کی ان کی کتاب ہے معروف، اس میں اہل حدیث علماء کا یہی مذہب بیان کیا ہے کہ اگر مکاتب مال کا ایک حصہ ادا کرے تو اسی حصہ کے مطابق ہی وہ آزاد ہوگا، جبکہ اکثر اہل علم کا یہی کہنا ہے کہ مکاتب اس وقت تک غلام ہے جب تک اس پر ایک درہم بھی باقی ہے۔ تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر وہ ایک درہم بھی باقی اس پر ہے تو وہ پورا غلام ہی ہوگا، پورے کا پورا غلام، وہ وراثت میں سے اپنی آزادی کے حساب سے کچھ نہیں لے سکتا۔ یہ ان کا موقف جو ہے وہ وراثت یا دیت کے مال کے بارے میں یہ تقسیم ہے ان کی، یا موقف ہے۔ اچھا جی، 3403 حدیث آگے یہ تیسری فصل آئی ہے، الفصل الثالث، اس باب کی تیسری فصل آ گئی۔ وان عبد الرحمن بن ابی عمرہ الانصاری، عبد الرحمن بن ابی عمرہ الانصاری جی سے یہ روایت ہے کہ ان امہ ارادت، عبد الرحمن بن عمرہ الانصاری رحمہ اللہ جمیعاً سے یہ روایت مروی ہے کہ ان امہ، کہ ان کی جو والدہ ماں ہے، ان کی والدہ ماں، ان امہ ارادت، اس نے چاہا، ان تعتقا، کہ وہ کوئی غلام آزاد کرے، فآخرت ذالک الی ان تصبح، تو اس نے اس عمل کو کیا کیا، یعنی مؤخر کر دیا کسی وجہ سے صبح تک کے لیے۔ ہاں جی، کلیئر ہے عزیز طلبہ، سن رہے ہو؟ جی شیخ۔ عبد الرحمن بن ابی عمرہ الانصاری، ان سے یہ روایت ہے کہ ان کی والدہ نے یہ چاہا، ارادت ان تعتقا، کہ وہ غلام آزاد کرے، فآخرت ذالک، تو اس نے یہ عمل صبح تک کے لیے، الی ان تصبح، صبح تک کے لیے مؤخر کر دیا، فماتت، تو وہ فوت ہو گئیں، ان کی والدہ جو ہیں جنہوں نے یہ نیت کی تھی، ارادہ کیا تھا۔ قال عبد الرحمن، اب ان کے جو بیٹے عبد الرحمن ہیں وہ کہتے ہیں کہ فقلت للقاسم ابن محمد، کہ میں نے قاسم بن محمد سے یہ بات پوچھی اور انہیں یہ بتایا، اینفعها ان اعتقانها، کیا اس کو یہ بات فائدہ دے گی عمل اگر میں ان کی طرف سے آزاد کر دوں غلام؟ فقال القاسم، تو قاسم بن محمد جو ہیں وہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ عطا سعد بن عبادہ رسول اللہ، انہوں نے آگے پھر مرفوع حدیث بیان کی کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فقال، تو کہنے لگے، ان امی ہلاکت، میری ماں جو ہے وہ فوت ہو گئی ہیں، فَلْيَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ، تو کیا کوئی چیز انہیں فائدہ نفع دے گی اگر میں ان کی طرف سے کوئی غلام آزاد کر دوں، گردن آزاد کروں؟ فقال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں، رواہ مالک، اس امام مالک نے روایت کیا ہے۔ 3403 حدیث ہے، یہ حدیث امام مالک رحمہ اللہ کی روایت کردہ حسن ہے سند کے اعتبار سے، اور حدیث میں قاسم بن محمد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کیا ہیں، پوتے ہیں۔ یہ قاسم بن محمد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے یہ پوتے ہیں، مدینہ کے مشہور فقہائے سبعہ میں سے بھی ایک ہیں۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے قاسم بن محمد کون ہے، بڑی معروف ہستی ہیں یہ،
مدینہ کے فقہائے سبع 7 فقی جو تھے ان میں سے ایک ان کا شمار ہے، اور یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میت کو جو مالی عبادت کے پہنچنے میں سب کا اتفاق ہے، جبکہ بدنی عبادت کے ثواب پہنچنے میں اختلاف ہے۔ مالی عبادت یعنی کوئی مالی عمل کوئی کرے، میت کی طرف سے حج کر لے، اس کی طرف سے کوئی اپنا عمرہ کر لے، اس کی طرف سے کوئی نیت کر کے کوئی نیکی کا عمل کرے انشاءاللہ، اور دعا بھی کرے۔ لیکن یہ ہے کہ بدنی عبادت کے کرنے کا ثواب، یہ بدنی عبادت کے ثواب پہنچنے میں اختلاف ہے۔ اچھا، بہرحال یہ اختلاف آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، اس میں خاصا دونوں طرف سے دلائل بھی ہیں اور گفتگو بھی ہے۔ 3404 اس حدیث کی اسناد منقطع ہے۔ 3404 آگئی حدیث، وان یحییٰ بن سعید، یحییٰ بن سعید سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں قال توفی عبد الرحمن بن ابی بکر، توفی عبد الرحمن بن ابی بکر، فوت ہو گئے عبد الرحمن بن ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن معروف تھے، فوت ہو گئے فی نومن اس نیند میں، نیند کی حالت میں، نام ہو جس میں وہ سو رہے تھے، ان کی وفات نیند میں ہوئی۔ فاعتقت عنہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو آزاد کیا ان کی جانب سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، یعنی جو ان کی ہمشیرہ تھیں اور ام المومنین تھیں سیدہ عائشہ، ان کی بہن، رقاباً کثیرتاً بہت سارے جو ہیں غلام آزاد کیے انہوں نے اپنے بھائی کی جانب سے بطور ثواب اور اجر کے۔ رواہ مالک، انیس امام مالک نے روایت کیا ہے۔ بہرحال حدیث کی سند منقطع ہے، اور لیکن اس کا مفہوم کے اعتبار سے جیسا کہ اوپر حدیث گزری ہے کہ غلام کی آزادی کسی کی طرف سے اس کو فائدہ دے گی نیکی میں، اللہ پاک اس کو اس کی طرف سے اجر و ثواب دے گا۔ تو حدیث کی عبارت توفی عبد الرحمن بن ابی بکر فی نوم نامہ فاعتقت عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ اجمعین اختہ رکابا کثیرا کا ترجمہ سارے کا سارا جو ہے آپ انڈر لائن کیجئے۔ 3405 حدیث آ گئی آگے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اشترى عبدا، جس نے کوئی شرط لگائی کسی غلام کی، یعنی من اشترى شرط نہیں ہے، وہ من اشترى تھا ہوتا ہے، من اشترى، اشترى یشتری کا معنی تھا خریدنا، اور با یبیع کا معنی بیچنا۔ من اشترى جس نے خریدا، عبدن کوئی غلام، فلم یشترط مالہ، تو اس نے اس کے مال کی ساتھ شرط نہیں لگائی کہ مال میرا ہوگا، تو فلا شیء لہ، تو پھر اس کو خریدنے والے کو اس غلام کے مال میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ رواہ الدارمی ہو، اسے امام دارمی نے روایت کیا ہے۔ جیسا کہ پہلے روایات بھی آئی ہیں کہ اگر یہ خرید و فروخت یا بیع کے وقت مالک جو ہے وہ کوئی خریدنے والا یا بیچنے والا کو شرط لگا دیتا ہے، اور وہ غلام کے لیے قابل قبول ہو، یا اس کے طاقت سے زیادہ نہ ہو، یا اس دین کی جو روح ہے یا مبادیات اس کے خلاف نہ ہو، کوئی حرج نہیں، شرط جو لگائی جائے تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلی وعلم بالصواب۔ 3405 حدیث ہے، یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ 3406 حدیث آئے گی آگے، باب الایمان والنذور، قسم اور نذروں کا بیان۔ الفصل الاول، پہلی فصل ہے، عن ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں قال اکثر ما کان نبی یحلف، یہ بھی بڑا ایک اہم باب ہے، ہم لوگ ہماری اپنی زندگی میں آئے دن بعضوں نے معمول بنایا ہوا ہے، تقیہ کلام بنایا ہوا ہے قسمیں کھانے کا، تو یہ قسمیں کھانا اور نظریں ماننا جو کہ اللہ پاک نے ان پر عائد ہی نہیں کی نظر، تو کیا حکم ہے اس بارے میں؟ اکثر ما کان النبی یحلف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر جو قسمیں کھاتے تھے تو آپ یہ فرماتے، اکثر یہ الفاظ ہوتے تھے، لا و مقلب القلوب، دلوں کے پھیرنے والے کی قسم، لا و مقلب القلوب، رواہ البخاری، سے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو حدیث میں الفاظ لا و مقلب القلوب کا ترجمہ جو ہے وہ آپ اس کو انڈر لائن کیجئے، اور آگے آئیے،
وعنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے کہ ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، بے شک اللہ نے منع کیا تم کو کہ تم کل قسمیں اٹھاؤ اپنے آباء و اجداد کے نام کی۔ من کان حالفن، تو جو بھی قسم کھانا چاہے یا کھا رہا ہو، اٹھا رہا ہو، فلیحلف باللہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی قسم کھائے، ہاں جی، اور لیصمت، یا وہ خاموش ہو جائے، متفق علیہ۔ 3407 حدیث کے الفاظ، من کان حالفن فلیحلف باللہ ولیصمت، اس کو زبانی یاد بھی کر لیجئے، بڑی حدیث اہم ہے ان الفاظ کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اس کا ترجمہ بھی آپ انڈر لائن کر کے اس کو ترجمے کو بھی یاد کر لیجئے۔ وعن عبد الرحمن بن سامورہ، عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحلفوا بالتواغی، تواغی طاغیہ کی جمع طاغوت، مت قسمیں کھاؤ تواغیت کے نام کی، ولا بآبائکم، اور نہ اپنے باپ دادا کے نام، فور فادرز کے نام کی، جیسا کہ جاہلیت میں یہ دستور تھا، اور آج کل بھی بعض جو ہیں کم عقل اور بے علم ایسی قسمیں کھاتے ہیں۔ دودھ پتر دی قسم ہے، میں نے پنجابی میں، رواہ مسلم، ان سے امام مسلم نے روایت کیا ہے، وَلَا تَحْلِفُوا بِالتَّوَاغِي وَلَا بِآبَائِكُمْ، اس کے ترجمے کو انڈر لائن کیجئے اور کیپ ان یور مائنڈ۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کے الفاظ ذکر ہوئے ہیں، افلح و ابیہ ان صدق، کہ اس کے باپ کی قسم کھائی، تو انہوں نے اس کے باپ کی قسم کھائی، تو یہ بطور عادت، یعنی بطور عادت آپ نے بتقاضائے بشریت آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے تھے، تو اس لیے اس کو ہم فالو نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد نہ آپ سے آپ کے صحابہ میں سے کسی نے بھی اس قسم کی غیر اللہ کے نام سے قسم نہیں کھائی، اور نہ ہی کسی اور کے نام کی قسم جو ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ واللہ اعلیٰ وعلم بالصواب۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ، آج کا ہمارا یہ جو لیسن ہے یہ اختتام پذیر ہوا۔ 3409 3408 حدیث جو ہے یہ ہماری آخری حدیث ہے آج کے سبق کی، بفضل اللہ تعالی، اللہ کی توفیق سے آئندہ انشاءاللہ ہم 3409 کی حدیث سے شروع کریں گے، اور کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، 1 منٹ 2 منٹ آپ کے پاس ہیں، وما توفیقنا الا باللہ۔ اچھا جی، سر قرآن پاک کی قسم کھائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ قرآن آج پاک بھی تو اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی صفت ہے، بہتر یہی ہے کہ کیونکہ اللہ کی صفت تو ہے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اللہ ہے، کہہ سکتے ہیں نہیں سر، نہیں نہیں۔ یا اللہ قرآن ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، اگرچہ وہ صفت ہے اللہ کی کلام، اور صفت اپنے موصوف سے الگ نہیں ہو سکتی، لیکن صفت صفت ہے، اس لیے اس بارے میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے، حدیث میں یہ جو آ گیا اسی پر عمل کیا جائے کہ ہم اللہ پاک کی ہی قسم کھائیں، اور اس طرح کی کعبہ کے رب کی قسم، محمد کے رب کی قسم، ابراہیم کے رب کی قسم، اس طرح کے الفاظ یعنی اللہ کی ہی قسم کھائی جائے، اسی میں احتیاط ہے، اور اسی میں ہی مسلمان کا بھلا بھی ہے۔ تو باقی اس میں اختلاف کچھ ہے، اس میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ عقائد کی کتابوں میں، صحیح یہی ہے، من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ تو یہ جو الفاظ ہیں بڑے کلیئر ہیں، اللہ کے نام کی قسم کھاؤ یا خاموش ہو جاؤ، اور آپ کی صاحب ایمان کی جو زبان ہے اس پر دوسرے کو اتنا اعتبار ہونا چاہیے کہ وہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، یا وہ بھی اعتماد کرے کہ صاحب ایمان سچا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہوتا۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ ہاں جی، سم تھنگ ایلز، اوکے جی۔